شہزادہ بھی نظر آیا، ان سے میں بہت خواہش رکھتا تھا ملنے کی، تو یہ کہ چونکہ میری خواہش ہے، ناظرین کی بھی یہی خواہش ہوگی یقیناً کہ اس شخص سے ملے. اور یہ ایک نوجوان شاعر اہل بیت ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی، بہت ہی نیک آدمی، اور میں نے ان کے ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام دیکھے. آئیے آج پورا تعارف ان سے کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. میں علی جان منتظر اور خادم مولا ایک اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے مطلب کس شہر سے؟ جی میرا تعلق حیدرآباد دکن انڈیا سے تعلق ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حیدرآباد دکن نے تو ماشاءاللہ بہت بڑے نام پیدا کیے ہیں. اچھا شہزادہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی اچھی شاعری کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ جی یہ مولا کی طرف سے توفیق ہوئی اور مولا کی طرف سے عطا ہے. اور سب سے اہم بات کہ والدین کی دعا اور خاندان میں سبھی شعراء حضرات گزرے ہیں، دادا پردادا اور والد محمد بشیر احمد صاحب. جی پردادا دادا کا نام محمد بشیر اور والد شاعر معروف محمد مرتضی علی مجاب ان کا تخلص ہے، اور چاچا اکبر علی مومن صاحب مومن ان کا تخلص ہے، اور نانا شاعر رہ چکے میر باقر علی رضوی صاحب باقر ان کا تخلص تھا. یہ حیدرآباد دکن کے معروف شعراء ہیں، اور مولا نے اسی صدقے میں جو ہے سو ہمیں سعادت بخشی کے ہم بھی اس سلسلے میں، اور آج ہم جو ہے سو جنت البقیع کے سلسلے میں یہاں پہنچے ہیں. سو اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شاعری میں کس سے متاثر ہو کے اتنی ینگ ایج میں آپ نے جو نا آپ صرف عقیدے کی شاعری کر رہے ہیں، محبت کی شاعری کر رہے ہیں، اہل بیت کی شاعری کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں آج وقت کے حساب سے جو شاعری کی ضرورت ہے وہ سب کرتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا اہم نقطہ آپ نے دیا ہے. میر انیس اور میر دبیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو ہم نے پڑھ کے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمارے نسلوں میں پروردگار یہ ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد اسی طرح سے مضبوط رکھے جن کے مرثیوں پر مہر لگی ہے بیوی کی طرف سے. تو ہمیں یہ دلیل ہے کہ وہ جو لکھتے تھے مولا کی طرف سے ان پر خاص عطا ہوتی تھی. ہم نے ان کو پڑھ کر والدین کو اور گھر کے ماحول عقیدت مندی لیتے ہوئے اہل بیت کی شاعری کو ہم نے اپنا موضوع بنایا، اور انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے میں ہماری یہ خدمت مولا کی بارگاہ میں ہر وقت جاری رہے گی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی مولا کے بارگاہ میں اسی سلسلے میں عزاداری کے ساتھ ساتھ اشعار لکھتے رہیں اور نوحے لکھے مدح اہل بیت میں کرتے رہیں، اور زندگی کا یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہماری زندگی انہی کی خدمت میں صرف ہو، اور ہم اسی طرح سے اشعار اور مرثیے نوحے انہی کی بارگاہ میں لکھنے کی توفیق عطا ہوتے رہیں. اچھا ابھی آپ کو کتاب اپنی لکھ چکے ہیں؟ جی میں نے اپنی مکمل کتاب نہیں ہے، والد کی کتاب میں میرے نوحے موجود ہے. جی ہاں، خون کے آنسو جو والد محترم کی کتاب ہے، جس میں کربلا کے پورے شہداء کے نوحے موجود ہے، اس میں چند نوحے میرے بھی ہے شہزادوں کے اور امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، اور خون کی مہندی شہزاد قاسم کی مناسبت جس میں 100 کے قریب نوحے جی ہاں میں مرثیہ میرا نہیں تھا، میں نے میر انیس کی مرثیے پڑھے ہیں بیت اللفظ میں. جی ہاں جی ہاں، اور نوحے میں نے اپنے کہے ہیں، اور اشعار میں محفلوں میں اپنے کہتا ہوں. اور رہی دوسری بات کہ مولا کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کربلا میں جانے کی، تو اسی سلسلے میں اپنی پرسہ ہم کربلا میں پیش کرتے ہیں. کر چکے ہیں. جی ہاں. اچھا گھر میں سے اب یقیناً پوری فیملی رکھتے ہو، تو اس عمر میں اس نوجوانی میں شاعری کو لے کے چلنا، ذاکری کو لے کے چلنا، گھر کو لے کے چلنا مشکل نہیں لگتا؟ جی یہ تو جو سو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولا نے اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم وقت ہم جو خدمت اہل بیت کے لیے گزارے. زندگی تو ہر ایک کی رہتی ہے، مگر اس میں سے مولا ایسی برکتیں دے دیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں صرف کرنے کی جو بھی لمحات گزارتے ہیں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ہم یہی سوچیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی خلیل ہم اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور زیادہ موقع دے زندگی کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت اہل بیت علیہ السلام کر سکیں، اور ثابت قدمی کے ساتھ ولایت پر قائم رہ کر عزاداری اور عقائد حقیقی مولا کے ناصرین میں مولا ہمیں شامل رکھے. ایک آخری سوال، ہمارے ناظرین کو ایک نوجوان شاعر سے کیسا پیغام لینا چاہیے؟ دیکھیے نوجوان نسل آپ کو پتہ ہے. جی میں پیغام یہ دوں گا کہ تیر نہ بھول اور کربلا نہ بھول، اور عزاداری کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، جس سے آپ رات دن عزاداری سے ہی یہاں سے مجلس اذاں سے آپ جو سیکھیں گے اور آپ آگے تک پہنچائیں گے نسلوں میں. اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ مولا کے انتظار کے ساتھ ساتھ مولا کے آمد کے راستے بنائیں تاکہ ہم سب خدمت قبول کروائے، مولا ہم پہ خاص نظر کرم کرے. سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں زندگی کا نیت اور خلوص اس میں شامل رہے،
اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا بعد میں دیکھے گی، سب سے پہلے اہل بیت دیکھ رہے ہیں۔ سامعین یقیناً میری بھی کافی تشنگی دور ہو گئی ان سے بات کر کے، ان کی گفتگو سن کے، اور مجھے یقین ہے سفیر اعظم برسبن گروپ کی طرف سے اور برسبن کے رہنے والے مومنین کی طرف سے کہ ایک دن یہ شہزادہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا شہزادہ جو ایک دفعہ برسبن ضرور جائے گا۔ کچھ لگ رہا ہے کہ وہ شاعر کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جوش باقی ہے، تو آخر میں چلیں ان سے سن لیتے ہیں کچھ انہوں نے شعیب کہا بھائی نے ہمیں نوازا ہے خدمت کے لیے اور اس قابل سمجھا ہے، اور ہم جنت البقیع کے سعودی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہیں، اور دو خطات ہم جو ہے سو ضرور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا میں، کہ اسی مناسبت سے کہ اے نجدیو یہ سن لو، نجدیو یہ سن لو، شریعت کی بات ہے، اسلام میں خبروں کو مٹایا نہیں کرتے، اسلام میں خبروں کو مٹایا نہیں کرتے، کرتے ہیں احتجاج بقیے کا آج بھی، ہم لوگ شہیدوں کو بھلایا نہیں کرتے، ہم لوگ شہیدوں کو بھلایا نہیں کرتے۔ اور 4 مصرے پیغام ہیں نام پہ کہ اسلام کا لبادہ پہن کر سعود نے، اسلام کا لبادہ پہن کر سعود نے، امت پہ اس نے ظلم و ستم کیا نہیں کیا، امت پہ اس نے ظلم و ستم کیا نہیں کیا، بھائی مسمار کر کے روضے بنتے رسول کو، مسمار کر کے روضے بنتے رسول کو، نسل سعود تم نے یہ اچھا نہیں کیا، نسل سعود تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ خوش رہو بیٹا، آباد رہو، جیتے رہو۔ مومنین اپنے دوست اپنے شعیب زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی سے ملاقات کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ناظرین ہم یہاں کیمرہ میں ہیں